غیبت کرنا بھی حرام، غیبت سننا بھی حرام۔ اس حوالے سے چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں بندہ نچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب، آگے سوالیہ انداز میں، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس چیز کو ناپسند جانتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے اندر غیبت کے حوالے سے واضح الفاظ موجود ہیں اور اللہ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور جو کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو کسی کا گوشت کاٹ کر کھایا جائے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ تو اگر کسی کا گوشت کاٹا جائے، کھایا جائے، اس سے اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر دل زخمی ہو جائے، فرمایا کہ وہ تو جسم سے زخمی ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جسم زخمی ہو جائے تو اس کے لیے دوا ہے، اور اگر دل زخمی ہو جائے تو وہ پھر کبھی ملتا نہیں ہے۔ تو غیبت کرنے سے فرمایا جس طرح جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اگر کوئی کھائے تو تکلیف ہوتی ہے، غیبت کرنے سے اسی طرح دل کو بھی تکلیف ہوتے، تو دل کی تکلیف جسم کے تکلیف سے بھی زیادہ بری ہے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے کیا خوب فرمایا، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ آپ فرماتے ہیں کہ زخم نیزے کا اس کے لیے دوا ہے، مگر وہ زخم جو زبان نے کیا ہو اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے۔ غیبت کرنے سے دل زخمی ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتا، تم میں سے ہر ایک ناپسند کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے بھائی کی غیبت کو بھی ناپسند جانا جائے۔ اور پھر بیماری یہ ہے کہ آج برائیاں ہمارے اندر اتنی رچ بس چکی ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو عظمت سمجھتے ہیں۔ اور دو رخ آدمی آج کے اس معاشرے میں مقبول ہے، یہ دونوں سائڈوں کو خوش رکھتا ہے، اور ادھر گیا تو اس کے منہ پر اس کا ہو گیا، تو دوسری سائڈ پہ گیا تو اس کا ہو گیا۔ فرمایا یہ غیبت، چغلیاں، یہ دو رخا آدمی دنیا میں تو چھپ سکتا ہے مگر قیامت میں رب کے دربار میں نہیں چھپ سکتا۔ قیامت میں ایسے شخص کے دو چہرے بن جائیں گے، ایک آگے چہرہ ہوگا، ایک پیچھے ہوگا۔ مجھے بتائیں، دو چہروں والا آدمی برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گندا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو یہ سزا کے طور پر، کیونکہ دنیا میں وہ دو رخا تھا، اس لیے قیامت میں اس کا عیب یوں ظاہر ہوگا، اللہ اس کو عذاب یہ دے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نہیں ہوگا، دونوں سائڈوں پر اس کا چہرہ ہوگا۔ یہ چغل خوری، یہ غیبت اتنی بری چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، غیبت، یہ چغلی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
کیا بلا؟ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جس طرح ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس طرح زنا کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی طرح جو غیبت ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زنا سے بھی غیبت بڑھ کر گناہ ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر کسی آدمی سے، حالانکہ زنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ تو نہیں ہے، مگر کسی سے ہو جاتا ہے تو فرمایا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، مگر غیبت ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف ہی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت جو ہے وہ حرام ہے کہ کوئی شخص کسی کا خون بہا دے، مسلمان کا کسی کے مال کو چرا لے اور یا کسی کی عزت خراب کرنا شروع کر دے۔ نہیں نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا محافظ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا محافظ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ جو خون کا پیاسا ہو، جو مال کا پیاسا ہو، جو عزتوں کو اچھالنے والا ہو، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے، وہ فاجر ہو سکتا ہے، وہ اللہ رسول کا نافرمان ہو سکتا ہے، مگر کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے ایمان کامل حاصل کیا، اگر کوئی ان کی غیبت بھی کرتا تھا تو پھر بھی غیبت کا جواب غیبت سے نہیں دیتے تھے بلکہ دعائیں دے دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتے حل تدرون مل غیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو کیا علم، اللہ جانتا ہے بس۔ وہ لنڈی کتابیں جو سکولوں کے اندر لکھی جاتی ہیں، میں نے جب ایف اے کا امتحان دیا، وہ جو اسلامیات اختیاری کی لنڈی کتاب پروفیسروں کی لکھی ہوئی، کٹ وٹ کر کے اپنے مزاج کے مطابق احادیث کو ڈھال کے، یعنی وہ جملے جو ان کے مزاج سے ٹکراتے ہیں اس کی کٹ وٹ کر کے حدیث کو کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ علم میں خیانت ہے، یہ دین میں خیانت ہے، یہ اسلام میں خیانت ہے۔ اگر صحیح دین ہم نے سمجھنا ہے تو آج بھی پروفیسر نہیں، علماء دین بتا رہے۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ آج بھی مدارس دینیہ، آج بھی مساجد علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی غیب کی خبر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ معاذ اللہ دیندار طبقے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر ایسے ماحول میں بھی اہل حق کی جماعت پیدا ہوتی رہے گی۔ اہل حق کی جماعت پیدا، اگرچہ حاکم وقت ان پر پابندیاں لگائے گا، ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا، مسجدوں پر بل بہت آئے گا۔ یہ غیب کی خبر ہے نا، اسی کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مدارس پر کوئی لحاظ نہیں ہوگا، عالم دین کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، دیندار بچوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس کی کوئی پشت پرائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج حکومت یا ہمارے مالدار لوگ جو ہیں نہ مدارس کے لیے وہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں، نہ وہ مساجد کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں ایک چیز پر کردار ادا کرتے ہیں، جب بھی کوئی مندر بننا شروع ہو جائے، جب کوئی چرچ بننا شروع ہو جائے تو ہمارے حکمرانوں کی ثقافتوں کی جیبیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، یہ جتنا مرضی اہل حق کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا مساجد کو تالے لگوانے کی کوشش کریں یا مدارس کو بند کروانے کی کوشش کریں، قیامت تک علماء دین
اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کو صحیح دین کا رخ بتاتے رہیں گے۔ جی اللہ اکبر۔ کبھی دیکھا ہے مدرسے کے اندر حکومت اعلان کیا ہو کہ جو بچہ درس نظامی کی کتابیں نہ خرید سکے وہ حکومت دے گی؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا نا۔ یہ حکومت، ساری حکومتیں ایسی ہیں کہ مدارس کے تو وہ دشمن ہیں نا، مساجد کے وہ دشمن ہیں۔ کبھی دین کے خیر خواہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنے والے، پلیدوں کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں ہو سکتے۔ اور جن لوگوں کے دل میں غیرت ایمان موجود تھی وہ کل بھی دین کے خیر خواہ تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک اسلام کے خیر خواہ رہیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ حل تدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو عرض کیا اللہ و رسولہ، بولیے تو صحیح یار، اللہ، تمہارا عقیدہ ہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا نبی بھی، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، وہ بس نبی تو ایک ڈاکی کی طرح معاذ اللہ، لیکن صحابہ کہتے ہیں نہیں، اللہ بھی بہتر جانتا ہے اور اس کا نبی بھی بہتر جانتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ جو ہے اس کا علم ذاتی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا علم عطائی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہہ، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ان چیزوں کے ذریعے کرو، اس کی وہ برائیاں تم بیان کرو اس کے پس پشت، یکرہہ، جس کو وہ بندہ ناپسند جانے۔ عرض کیا حضور اگر وہ چیز، وہ عیب اگر اس کے اندر پایا جاتا ہو، پھر حضور نے فرمایا اگر وہ عیب موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اگر عیب موجود نہیں تم عیب لگا رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں ہی حرام، یعنی غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام ہے۔ اور پھر دیکھیں نا معراج شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام جب آپ سیر فرما رہے، سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، سیر فرما رہے تھے، آپ نے ایک قوم کو دیکھا وہ اپنے ناخنوں سے چہروں کو نوچ رہی تھی، اپنے ناخنوں سے چھیل رہی تھی، اور وہ ناخن یہ چھوٹے موٹے نہیں تھے، عذاب کے لیے بڑے بڑے ناخن، لوہے کی پتریوں کی طرح، اس طرح وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی قوم ہے، یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جہنم تو ان کے حصے میں ہے ہی ہے، مگر جہنم میں جو سخت قسم کا عذاب ہے، اور آپ نے سن لیا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے چہرے کو نوچے گا، ناخنوں سے چھیلے گا، تو اللہ نے ان کے لیے یہ عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، روزے دار تھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور وہ دو عورتیں روزے دار آئی ہوئی ہیں، انہوں نے روزہ افطاری کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پاک پھیر لیا۔ پھر عرض کہ حضور دو عورتیں آئی ہیں، انہوں نے روزہ افطاری کرنی ہے۔ حضور نے پھر اپنا چہرہ انور موڑ لیا ناراضگی سے۔ پھر تیسری بار عرض کیا گیا کہ دو عورتیں آئی ہیں اور وہ روزے دار ہیں اور روزے کی وجہ سے نڈھال ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی افطاری کا ٹائم لیٹ ہو رہا تھا اور وہ روزے کی وجہ سے نڈھال ہیں اور افطاری کرنا چاہتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے دیے، ان کو بلاؤ۔ جب وہ آگے حضور نے فرمایا ان میں قے کرو، ان میں قے کرو۔ ایک نے گوشت کا لوتھڑا بہر نکالا اور دوسری نے خون اور پیپ، ایک روایت کے خون اور پیپ آتا ہے، خون اور پیپ بہر نکالا۔ اور حضور نے فرمایا ابھی تم یہ روزہ رکھ کے جو کام کرتی رہی ہو کہ تم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتی رہی ہو،
تم لوگوں کی عزتوں کو اچھالتی رہی ہو ایک دوسرے میں بیٹھ کر، یہ وہ لوتھڑا گوشت کا نکلا ہے جو تم نے اپنے بھائی کا کھایا، یہ وہ خون اور پیپ ہے جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے پیٹ میں جمع کیا۔ تو پتہ چلا جو غیبت کرتا ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ حرام خون جمع کرتا ہے، پیپ جمع کرتا ہے، گوشت کا لوتھڑا اس کے پیٹ کے اندر آ جاتا ہے حرام۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتے نا کسی کو موٹا ہے، کیا ہے موٹا، اگر موٹا ہوئے صحیح، تو یہ بھی اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو غیبت ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں آ رہی؟ یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ یعنی اس کی دل آزاری ہے، اس سے نا، اس سے اس کی دل آزاری ہے۔ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بی بی آئی، حضور بھی جلوہ گر ہیں، اور جب وہ جانے لگی تو آپ نے عرض کیا حضور اس کا تو قد ہی چھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی ہے، توبہ کرو، تم نے غیبت کی ہے۔ پھر ایک اور عورت آئی، جب وہ جانے لگی تو عرض کیا حضور اس کا تو دامن ہی لمبا ہے، دامن ہی لمبا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت ہوتی ہے، کہ یہ تربیت تھی ہمارے لیے، وہ تو محفوظ لوگ تھے اور انبیاء معصوم لوگ ہوتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، جب ان لوگوں کے لیے غیبت کرنا جائز نہیں تو ہم کس خاتے میں آتے ہیں۔ اور پھر میں آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم، ایک چھوٹی سی ایک دو باتیں ہیں۔ آپ ایک مجلس میں گئے تو اس مجلس میں جب لوگ جمع ہو گئے کھانے کے لیے، دعوت تھی، تو جب لوگ جمع ہوئے کیا فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، مگر ایک رہ گیا ہے۔ پوچھا کون رہ گیا؟ وہ موٹا رہ گیا ہے جو سست ہے۔ جب ایک بندے نے یہ کہا نا وہ موٹا اور بڑا سست ہے ابھی تک نہیں پہنچا، تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہائے افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے یہ آفت مجھ پر آئی کہ میں اس مجلس میں آ گیا، اس میں غیبت ہو رہی، میں اس مجلس میں آ گیا ہوں جس میں ایک مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی، اس کے عیب، وہ موٹا ہے، سست ہے، یہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور آپ 3 دن تک آپ نے کھانا نہ کھایا۔ کتنے؟ 3 دن تک آپ نے کھانا نہ کھایا۔ اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، ہمارے بزرگوں کا کردار دیکھیں، آپ کا ایک بندہ آپ کی غیبت، دیکھو نا خواجہ نظام الدین اولیاء اتنا بڑا لقب ہے، غریب نواز، فرمایا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی غیبت کرتا تھا۔ تو آج ہم چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ جائیں تو کوئی غیبت کرے تو ہم اس کا گلا دبانے کے لیے پہنچ جاتے، تم نے غیبت کی اور کی کیوں ہے؟ میری تو شان میں کمی آ گئی۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلایا، ایک بندہ آپ کی غیبت کرتا تھا تو آپ اس کے لیے پیسے بھیجتے تھے، وہ غیبت کرتا تھا تو آپ پیسے بھیجتے تھے۔ ایک بندہ آ کے آپ کی غیبت کر، آپ اس کو پیسے جاؤ، اس کو پیسے دیتے۔ تو جب کچھ عرصہ گزرا تو اس کی بیوی نے کہا اس بندے کی کہ آپ غیبت کرتے، اس کے عیب، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، تم عیب بیان کرتے ہو اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں، تم پیسے لے کے کھا بھی جاتے ہو، پھر غیبت بھی کرتے ہو۔ جب اس بندے کی بیوی نے اس کو ملامت کی، اس نے کہا چلو آج سے میں توبہ کرتا ہوں، غیبت نہیں کروں گا۔ جب غیبت کرنے سے بند کر دی تو آپ نے پیسے دینا بند کر دی۔ اب وہ بندہ آپ کے دربار میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور پہلے تو آپ پیسے بھیجا کرتے تھے، میں جب آپ کی غیبت کر، اب آپ نے پیسے بند کیوں کر دیے؟ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب تم غیبت کرتے تھے تو اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دیتے تھے، تو میں تحفے میں پیسے بھیجتا تھا۔ اب تم نے غیبت ختم کر دی ہے تو تمہاری نیکیاں میرے کھاتے میں آنا بند ہو گئی ہیں، تو میں پیسے کس چیز کے دوں؟ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی غیبت کرتا تھا تو آپ نے کھجور کا ٹوکرا اٹھایا، بڑا سارا سر پر رکھ کے غلاموں کے ساتھ اس کے پاس گئے، اس کو تحفے میں پیش کیا اور کہا کہ تم نے مجھے نیکیاں دی ہیں، یہ ان کی قیمت تو نہیں ہے، بڑا جتنا مجھ سے تحفہ ہو سکا ہے میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ تو ہمارے بزرگ غیبت کا جواب غیبت سے
برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ نیکی اور بھلائی سے اور احسان سے جواب دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمات کی برکت سے آج ہندوستان میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بزرگوں کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر مولا تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔